بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حکیم قاری ممتاز احمد فریدی پاکستان کے بہت ہی خوبصورت شہر ساہیوال سے آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج کی ملاقات میں جو چند ایک چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہیں کہ ہر قسم کے زہر کا تریاق کیا ہو سکتا ہے، مثلاً سانپ کے زہر کا اثر جو ہے اس کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے، آگ کا دودھ جو ہے اس کا زہر اگر انسانی جسم میں پھیل جائے تو اس کو کیسے زائل کرنا ہے، یا باولے کتے کا کاٹ لینا، اس سے جو انسانی جسم کے اندر زہر پھیل جاتا ہے اس سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ تو آئیے آج کی ملاقات میں یہ بہت اہم چیزیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ تو وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ حکیم محمد عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جہانیہ والے، وہ پاکستان کے بہت بڑے حکیم تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کنز المجربات، اور ایک کتاب لکھی ہے گھریلو ٹوٹکے۔ تو گھریلو ٹوٹکے جو ہیں اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوئی کشتہ تیار کر رہا تھا، تو اس کے لیے میں نے آگ کا دودھ جو ہے نا ایک برتن میں اکٹھا کیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا۔ تو کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلا، اور جب واپس آیا تو وہ میری ہمشیرہ کا گھر تھا۔ تو 2 سالہ جو بچی ہے اس نے وہ آگ کا دودھ جو ہے پی لیا ہے، برتن میں جتنا تھا تقریباً وہ سارا ہی پی لیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ بچی تڑپ رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں کانپ گیا کہ یہ کیا کام ہو گیا ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس کا علاج کیا کروں۔ تو کئی چیزیں ذہن میں آئیں، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ایسا ہی علاج کروں جو صدیوں سے آزمودہ ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ میں نے گائے کا دودھ لیا، اس میں دیسی گھی گائے کا ڈالا، تو نیم گرم اس بچی کو پلانا شروع کیا، تو اس سے نا اس کو قے الٹی آنا شروع ہو گئی۔ تو دوسری مرتبہ پھر پلایا، تیسری مرتبہ پھر پلایا، تو ایسے قے الٹی آئی، پاخانے لگ گئے، تو وہ زہر جو ہے اندر سے نکل گیا، تو وہ بچی صحت یاب ہو گئی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچے کو، جو نوجوان بچہ تھا 17-18 سال کا، اس کو باولے کتے نے کاٹ لیا، تو اس کے اندر وہ زہر پھیل گیا، تو وہ بچہ جیسے پاگل ہو چیز ہوتی ہے ایسے ہو گیا۔ تو گاؤں کے لوگوں نے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا، تو بڑی مشاورت ہو رہی تھی کہ اس کا اب علاج کیا کیا جائے۔ تو سب لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی اگر یہ کسی اور کو کاٹ لے گا بچہ تو وہ بھی پاگل ہو جائے گا۔ تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو گولی مار دی جائے۔ تو بالآخر وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، اس نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس بچے کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس کو باولے کتے نے کاٹ لیا ہے، تو اب یہ پاگل ہو چکا ہے، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہلکے کو کتے نے کاٹ لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بچہ ہلکا ہو گیا ہے، تو اس کو مار دینا ہی بہتر ہے۔ اور ہم نے اس کی ماں سے بھی پوچھا ہے کہ اگر ہم نہیں ماریں گے تو یہ ایسے زہر آگے پھیلے گا۔ تو ماں اس کی بولی تو نہیں، وہ خاموش ہو گئی، مگر ماں کیسے کہہ سکتی ہے کہ میرے بچے کو مار دو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی اس بچے کو آپ نے مارنا نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس گائے کا دودھ ہے، دیسی گھی ہے گائے کا؟ تو لوگوں نے کہا جی مل جائے گا۔ تو اس نے دودھ گھی کو اکٹھا کیا، گرم کیا، اور اس بچے کو پلایا۔ یوں ہی پلایا تو اسے قے آ گئی، اس کے اندر سے کیڑے نکلے بریک بریک، تو اس کی صحت پہلے سے کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس بزرگ نے، بابے نے کہا کہ اب اس کی رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھول دی گئیں، تو یعنی اس کو دوبارہ پھر پلایا گیا۔ 2-3 مرتبہ پلانے سے اس کو قے الٹی آئی، پخانے لگ گئے، تو وہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا۔ تو دوستو، ہمیں ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، مگر ان کے استعمال سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، آپ کسی جنگل میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، خدا نخواستہ آپ کو سانپ کاٹ لیتا ہے، یا کوئی بندہ پل پلیکھے میں
آگ کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کا اثر جو ہے زہر کا ختم کرنے کے لیے یہ دیسی گھی اور آگ کا دیسی گھی اور گائے کا دودھ جو ہے اس کو ملا کر دینے سے زہر کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلی صدی کے مجدد گزرے ہیں، علم طب کے اندر مجدد تھے، تو انہوں نے لکھا ہے اور بہت سارے اطباء نے لکھا ہے کہ ہر زہر کا تریاق جو ہے، ہر زہر کا توڑ جو ہے وہ دیسی گھی ہے۔ تو ایک اور بھی جملہ بڑا خوبصورت لوگ کہا کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سنیں گے تو اچھا لگے گا کہ 100 چاچا تے ہک پیو، 100 چاچا تے ہک پیو، 100 دارو تے ہک ہو، یعنی 100 چاچے مل جائیں تو ایک باپ نہیں بن سکتا، ایک باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی 100 دارو مل جائیں تو وہ ایک دیسی گھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دیسی گھی کے دوستو بہت سارے فوائد ہیں، تو اس کو ویسے بھی استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔